بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئی حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یہ حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 52 میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو دنیا کے حالات اور امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو ظہور کی کچھ حتمی علامات ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ محمد ابن مسلم ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، القائم منصور بالرعب، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو امام جو ہیں وہ انتہائی ایک رعبدار شخصیت ہوں گے، آقا کا رعب اور ہیبت بہت زیادہ ہوگی، مؤید بالنصر، اور مدد کے ذریعے ان کی تائید کی گئی ہوگی، یعنی جہاں بھی امام صاحب العصر تشریف لے جائیں گے وہیں پہ کامیابی ہوگی، ہر قدم پر ہر مرحلے میں نصرت خداوندی شامل حال ہوگی۔ تطوی لہ الارض، زمین ان کے لیے لپیٹ دی جائے گی، یعنی طی الارض ہوگا آقا کے پاس، زمین کی وسعتیں ان کے لیے کوئی وسعتیں نہیں ہوں گی۔ تظہر لہ الکنوز، زمین اپنے خزانے نکال کے ظاہر کر دے گی۔ یبلغ سلطانہ المشرق والمغرب، اور آقا کی جو سلطنت ہے وہ مشرق اور مغرب پر پھیلی ہوگی، یعنی آقا کی جو حکومت ہے وہ ایک عالمی حکومت ہوگی جو پورے کرۂ ارض پر چھا جائے گی۔ یظہر اللہ بہ دینہ، اللہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کرے گا، ظاہر کرے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فلا یبقی فی الارض خراب الا عمرہ، آقا کے ظہور کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر کچھ ذرہ برابر بھی زمین ایسی نہیں ہوگی جو بنجر ہوگی اور خراب ہوگی۔ اس وقت اس زمین پر ایک بہت بڑا رقبہ، ایک بہت بڑی مقدار زمین کی ایسی ہے جو بنجر ہے، جو خراب ہے، جو قابل زراعت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی آقا کے ظہور کے بعد بنجر اور خراب نہیں ہوگی۔ ینزل روح اللہ عیسی ابن مریم، اور جب آقا کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ چرخ چہارم سے اتریں گے، فیصلی خلفہ، اور حرم الہی میں جب نماز کا وقت ہوگا تو امام صاحب العصر علیہ السلام کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ فقلت لہ یا ابن رسول اللہ، محمد ابن مسلم ثقفی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا بیان یہاں تک پہنچا تو میں نے عرض کی کہ فرزند رسول، متی یخرج قائمکم، آپ کا قائم کب خروج کرے گا، آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا؟ اس میں امام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ قال علیہ السلام اذا تشبہ الرجال بالنساء، فرمایا جس زمانے میں مرد عورتوں کی شبیہ بنیں گے، مرد عورتوں والا حلیہ اختیار کریں گے، عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے، والنساء بالرجال، اور عورتیں مردوں کی شباہت بنیں گی، وضقت مردوں جیسی، لباس مردوں جیسا، اور مرد لباس عورتوں جیسا، وضقت عورتوں جیسی۔ وقتف الرجال بالرجال، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مرد مرد پہ گزارا کرے گا، والنساء بالنساء، اور عورتیں عورتوں پر گزارا کریں گی۔ وراقبت ذوات الفروج السروج، عورتیں گھوڑ سواری کریں گی، زین والے جانوروں پر سوار ہوں گی۔ وقبلت شہادت الزور، جھوٹی گواہیاں قبول کی جائیں گی۔ وردت شہادات العدل،
اور عدل پر مبنی گواہیاں، سچی گواہیاں رد کی درج کر دی جائیں گی۔ وَاسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ، لوگوں کا خون ہلکا سمجھا جائے گا، لوگوں کا خون بے دردی سے بہایا جائے گا، لوگ بے دردی سے قتل ہوں گے۔ وارتکاب الزنا، زنا کا ارتکاب ہوگا۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، لوگ اس زمانے میں سود خور ہوں گے اور سود کی کمائی کھائیں گے۔ وَأُتُّقِيَ الْأَشْرَارُ مَخَافَةَ أَلْسِنَتِهِمْ، اور جو بدترین لوگ ہوں گے، جو اشرار ہوں گے، لوگ ان کی زبانوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے گی۔ شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کا احترام ہوگا۔ وخرج السفیانی من الشام، شام سے سفیانی خروج کرے گا۔ والیمانی من الیمن، اور یمن سے ایک یمانی خروج کرے گا۔ وخسف بالبیضاء، اور بیضاء کے مقام پر زمین دھنس جائے گی۔ وقتل غلام من آل محمد بین الرکن والمقام، آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سے ایک جوان وہ مسجد الحرام میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسمہ محمد بن الحسن النفس الزکیہ، وہ محمد ابن حسن ہوں گے، ان کا نام محمد ابن حسن ہوگا، جو نفس زکیہ کے لقب سے شہرت رکھتے ہوں گے۔ وجات صحت من السماء، پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی، بأن الحق فیہ وفی شیعتہ، آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہی حق ہیں اور حق ان کے شیعوں میں ہے، یعنی امام صاحب العصر حق ہیں اور ان کے شیعہ برحق ہیں۔ فعند ذالک خروج قائمنا، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ہمارا قائم ظہور فرمائے گا۔ فَإِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَعْبَةِ، اور جب ہمارے قائم اجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، ظہور کے بعد دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر امام علیہ السلام دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگائیں گے۔ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ 300 و13 رجلا، اور 313 افراد، 313 لوگ سب سے پہلے آقا کے گرد جمع ہو جائیں گے جو بیعت کریں گے۔ وَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پھر امام صاحب العصر علیہ السلام سب سے پہلے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ ثم یقول انا بقیت اللہ فی ارض، پھر وہ فرمائیں گے کہ لوگو میں ہی بقیت اللہ ہوں جو اللہ کی زمین میں باقی ہوں۔ فاذا اجتمع الیہ العقد، پھر اس کے بعد عقد آقا کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ عقد سے مراد کیا ہے، وہ عشرۃ آلاف رجل، 10,000 مرد آئیں گے آقا کے پاس جو آقا کی بیعت کریں گے۔ خرجہ، پھر امام کا قیام شروع ہو جائے گا۔ فلا یبقى فی الارض معبود دون اللہ عز وجل، اور آقا کے ظہور کے بعد اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہ رہ جائے گا، کوئی ایسا نہ ہوگا خدا کے علاوہ جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہو، من صنم وغیرہ ہی، چاہے وہ غیر اللہ کوئی بت کی شکل میں تھا، کوئی کسی درخت کی شکل میں، کسی حیوان کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں، غیر اللہ ہر معبود ختم ہو جائے گا۔ الا وقت فی نار، ایک آگ آئے گی جو ہر اللہ کے علاوہ ہر جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ ہر معبود اور مسجود کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ وَذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَةٍ، ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ، اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو یہ سارے حالات و واقعات ایک لمبی غیبت کے بعد، امام کا یہ ظہور ایک لمبی غیبت کے بعد ہوگا۔ اور لمبی غیبت کا فلسفہ بھی امام نے بتا دیا کہ اتنی لمبی اور طولانی غیبت کیوں ہوگی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يُطِيعُهُ بِالْغَيْبِ وَيُؤْمِنُ بِهِ، اللہ جاننا چاہتا ہے
کہ اس غیبت کے زمانے میں امام مہدی کی امامت پر کون ایمان رکھتا ہے، اور اس غیبت کے زمانے میں کون ہے جو ان کی اطاعت کرتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں آقا کی اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان کی اطاعت کی توفیق دے، اور آقا کی امامت پر ہمارا عقیدہ مستحکم رہے، اور انہی کی ولایت و امامت پر ہم اور ہماری نسلیں گامزن رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔